مدرسہ شاہ ولی اللہ میں 79واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جہاں آزادی کی تحریک کا آغاز کرنے والے مسلم مجاہدین کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر مدرسے کے صدر زین العابدین نے کہا کہ آزادی کی اس تحریک کا نعرہ سب سے پہلے مسلم علماء نے بلند کیا تھا۔ مولانا نے مزید کہا کہ ٹیپو سلطان پہلے مجاہد آزادی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بے مثال جرات کے ساتھ جنگ لڑی، مگر آج ان کی شبیہ کو بدنام کرنے کی بے انتہا کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو تاریخ کے اصل حقائق سے روشناس رہنے اور اتحاد کے ساتھ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ ہندوستان کے آزاد ہو کر 70 پر 9 سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویسے ہندوستان کے آزاد کرانے میں جتنا حضرات علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اس فتوے کی وجہ سے حضرات علماء کرام کھڑے ہوئے اور مستقل جد و جہد کرتے رہے۔ پھر جا کر حضرت جمعیت علماء کی بنیاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈالی۔ اس میں بہت سارے اکابر علماء کرام جیسے حضرت شیخ الاسلام حسین بدر رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الباری صاحب فرنگ محلی، یہ بڑے بڑے اکابرین اس پہ شریک رہے اور یہ سب جیلوں میں زندگیاں گزارے۔ مالٹا کی جیل کا واقعہ تو مشہور ہے کہ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور وہیں پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو وہاں کا جیلر جو بڑا سپرنٹینڈنٹ جیلر تھا اس نے سانپ پکڑنے والوں سے کہا کہ ذرا پکڑ کر حضرت شیخ الاسلام جہاں بیٹھتے ہیں کمرہ ہے اس میں چھوڑ دے۔ تو لے کر آیا اور چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جہر ذکر میں مصروف تھے، جہری ذکر چل رہا تھا حضرت کا۔ سانپ آیا، وہ بھی حضرت کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت ذکر سے فارغ ہوئے تو پریشان نہیں ہوئے، پلٹ کے دیکھا تو بازو سانپ ہے، تو سانپ سے گھبرا نہیں گئے۔ سانپ کے سر پر مار کر کہا جا، جس نے تجھے بھیجا اسی کا کام پورا کر۔ جب جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت اللہ والے تھے تو سانپ بھی حضرت کی بات سن کر سیدھا سپرنٹینڈنٹ کو گیا، ڈس کر اسے ختم کر دیا۔ اس طریقے سے قربانیاں دے کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اور یہ جتنے لیڈر مہاتما گاندھی ہیں، جواہر لال نہرو ہیں، جتنے لیڈر ہیں ان لیڈروں کو جمانے والے بھی حضرات علماء کرام ہی ہیں۔ یہی حضرات علماء کرام، بلکہ جمعیت العلماء جو قائم ہوئی 1919 میں، اس وقت جو قائم ہوئی اس وقت چندہ جو جمع تھا اس چندے سے ہندوستان سے مراد پرانا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، سری لنکا، یہ پورا دورہ کرایا تھا مہاتما گاندھی کو۔ اور مہاتما کا لقب دینے والے بھی حضرات علماء کرام، مولانا عبد الباری فرنگ محلی نے لقب دیا تھا مہاتما کا۔ اس طریقے سے آگے بڑھا کر جو ہے ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن اب جو ہے پھر عصبیت پھیل رہی ہے۔ تقریباً 12 سال سے عصبیت پھیلتے ہوئے ہم کو جو ہے ایک دم نیچا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جیسے ایک شاعر نے کہا، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری یہ گردن کٹی، سب پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن ہم سے یوں، اہل چمن سے یہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن ہم سے یوں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اس طرح بول کر تعصب کی بنیاد ڈال کر یہ لوگ ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اس لیے
ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے آگے بڑھ کر ہم خوب خوشیاں منائیں اور آگے بڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1790 پر 9 میں جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ جو قربانی دی ہیں انگریز کے خلاف جو لڑا ہے تاریخ سے دہرا نہیں سکتی. اللہ نے حضرت کو روحانی طاقت دیا تھا بڑے اللہ والے تھے وہ, اللہ کے ولی تھے وہ, لیکن کمبخت انگریزوں نے ان کا چہرہ بگاڑ کر فوٹو پیش کیے ہیں, ورنہ وہ ویسے نہیں تھے. ان کی باقاعدہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کے پاس پہنچے تھے مزار پر تو جیسے مراقبہ کیا, حضرت سے مصافحہ ہوا. حضرت کی اتنی بڑی داڑھی تھی, سنت کے پابند تھے وہ, تہجد گزار تھے وہ. تو بہرحال حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فریڈم فائٹر ہیں, یہ بھی بتانا ہے سب کو. جبکہ آج کل یہی لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخ مٹ نہیں سکتی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو خون کا خطرہ یہاں گرا ہے کرناٹک میں, معمولی بات نہیں. حضرت سے اللہ نے بہت کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. میں نے کئی بزرگوں کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر گیا ہوں, بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ, حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین کے ساتھ. جو بھی وہاں جاتے تھے ان کے کپ کپاتے تھے, ان کے روتے تھے حضرت. تو اس طریقے سے ان کی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں یاد کر کے ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.